آپ سے التماس ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اہل محلہ جو مفتی صاحب کی گفتگو شوق اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں اور سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ناظرین اکرام احترام و اکرام کے ساتھ آپ کی گفتگو سماعت فرما کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے لائیو پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اخلاص کے ساتھ ہم دین متین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنے والے ہزاروں میں ہو یا ایک ہو، بس اگر کسی کے دل پر ہماری بات اتر جائے، مفتی صاحب کے فیضان سے، مفتی صاحب کے خطاب سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، تو ہماری ان کاوشوں کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے معاون اور مددگار پیدا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی مجھے پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی مجھے پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے نا، سرکار کے کرم کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے مرشد کریم کو دیکھا ہے کہ جب کوئی میرے اوپر بات آتی ہے تو مرشد کریم میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہر بات کا سامنا، ہر پریشانی کا مقابلہ مرشد کریم میری طرف سے کیا کرتے تھے، اور میرے سر پر اپنا دست بازو رکھا کرتے تھے کہ انور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا، الحمدللہ تمام مریدین محبین کے ساتھ آپ وہی رویہ اختیار کرتے تھے کہ اگر کوئی 50 سال پہلے آپ سے مرید ہوا اور کوئی 50 منٹ پہلے آپ سے مرید ہوا، تو دونوں میں آپ
یہ نہیں تقابل نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ پرانا مرید ہے اور یہ ابھی ابھی میرا مرید بنا ہے. الحمدللہ دونوں پر وہی شفقت وہی مہربانی ہم نے مرشد کریم کی دیکھی. اور یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی یہ میرا مرشد مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ہر کرم سے نہال ہوتے ہیں. آپ اپنی مثال ہوتے ہیں. آپ اپنی مثال ہوتے ہیں. ان کو آتا نہیں زوال کبھی. قسمتیں جنہیں کی وہ بدلتے ہیں. ان کو آتا نہیں زوال کبھی. قسمتیں جنہیں کی وہ بدلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے. غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا. ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا. ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. گرنے والے
वाले जहां संभलते हैं। वो ज़मीं मुश्कबार होती है, खुल्द से हम कनार होती है, खुल्द से हम कनार होती है। ज़िक्र सरकार, ज़िक्र सरकार के हवाले से जिस ज़मीं पर चराग़ जलते हैं, ज़िक्र सरकार के हवाले से जिस ज़मीं पर चराग़ जलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। उनके दामने को छोड़ने वालों, इस ताल्लुक़ को तोड़ने वाले, उनके दामने को छोड़ने वाले, इस ताल्लुक़ को तोड़ने वाले, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं बहरे ज़ुल्मत में, डूब जाते हैं बहरे ज़ुल्मत में, नामुरादी पे हाथ मलते हैं, सांस लेते हैं बहरे ज़ुल्मत में, नामुरादी पे हाथ मलते हैं। ज़िक्र
یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ گزشتہ دو جمعوں سے آیت الکرسی پر بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اور اگلے ہفتے بھی اسی پر کلام ہوگا۔ یہ بڑی جلیل القدر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کمال کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں آپ نے سماعت بھی فرمائی ہوں گی کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ مرے گا نہیں، تاہم یہ کہ جنت میں اپنا مقام نہ لے لے۔ یعنی یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، اس کی صفات کمال ہی کا ذکر ہے، توحید ہی کے بیان میں یہ آیت مقدسہ ہے، اور توحید اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تذکرے میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں اس کی فضیلتوں کو بھی ذکر نہیں کیا، وہ میں نے رکھا ہے آخر پر، تاکہ پوری آیت الکرسی کے معانی اور مفاہیم جیسا کہ ہماری طاقت کے موافق، ہماری کم علمی کے موافق جتنی کوشش ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ فرمایا کہ لو کان البحر، کہ اگر ہو جائیں سمندر، مدادا روشنائی بن جائیں، انک جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو عام غلط العام میں اس کو سیاہی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا صحیح جو تلفظ ہے لفظ وہ روشنائی ہے۔ تو اگر سارے کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تیرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ کوئی لکھنے والا اس روشنائی سے، ایک سے اپنے قلم میں روشنائی لے گا اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات، اس کی تعریف ختم ہو۔
اتنا بڑا سمندر کتنا بڑا ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کی گہرائی کا، اس کی وسعت کا؟ اور کلمات لکھنے میں آپ کو کتنی روشنائی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب آپ ایک کوئی قلم خریدتے ہیں 5-10 روپے کا، اس میں جو انک ہوتی ہے اس سے آپ کتنا لکھ لیتے ہو، صفحے کے صفحے آپ سیاہ کر ڈالتے ہو، اس سے اس سمندر کے برابر روشنائی ہو تو اس سے کتنا لکھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا لنفذ البحر، یہ سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہو۔ مزید فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ایسے اور بھی سمندر لے آئے ہیں اگرچہ، تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کی تعریف اور تیرے رب کے کلمات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں۔ ظاہر ہے وہی پھر اسی کا حق ہے نا کہ وہی لائق عبادت ہو، اس کے علاوہ اور کوئی لائق عبادت نہ ہو۔ تو بہرحال آیت الکرسی کے فضائل انشاءاللہ جب ہم اس آیت مبارکہ کے آخری جس پر کلام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے فضائل سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر دیں گے احادیث کی روشنی میں، تاکہ اس فضیلت کی روشنی میں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں حاصل ہوئی، اس کے ذریعے سے ہم اس کی مزید عظمت کو جان سکیں۔ کیونکہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی کہلاتی ہے وحی مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ قرآن عظیم میں نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں ویسے، تو یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے مگر وہ وحی الہی سے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ آپ پر وحی فرماتا ہے، حضور علیہ السلام وہ تعلیمات ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ بھی وحی ہے لیکن غیر مطلوب ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی نماز وغیرہ۔ تو وحی کی دو قسمیں ہو گئی، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ تو انشاءاللہ العزیز آیت مبارکہ کی تفسیر کو ذکر کرنے کے بعد احادیث کی روشنی میں اس کے فضائل کو بھی ذکر کیا جائے گا، تاکہ ہمارے اندر مزید آیت الکرسی کی اہمیت واضح ہو جائے اور اس کے پڑھنے کی طرف ہم راغب ہوں، اور اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا اس کو اپنے دلوں میں بالکل جما لیں، راسخ کرنے کے جب آپ یہ آیت مبارکہ پوری تلاوت کر رہے ہوں تو وہ سارا تصور جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے وہ بالکل حاضر ہو جائے۔ اللہ، جب آپ اللہ کہیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کس ذات کا ذکر کر رہے ہیں، جو ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود ہے اور تمام خوبیوں تمام کمالات والا ہے اور مستقل ہے اس وجود میں اور ان کمالات میں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، تو جب آپ اللہ کے لفظ کو ذکر کرنے سے یہ تصور ذہن میں پیدا ہو جائے گا تو وہ اگلی بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سچا معبود وہی ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ باقی لوگوں نے بہت سارے معبود بنا لیے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے، لیکن یہ سارے معبودان باطلہ ہیں۔ معبود برحق وہی ہے جو نہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو اور نہ ہی اپنے کمالات میں کسی کا محتاج ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو اب یہ تصور آنا چاہیے، اللہ لا الہ الا ہو، تو اس کی پھر لذت کو آپ، اس کی حلاوت کو اپنے قلب میں محسوس کریں گے پڑھتے ہوئے۔ پھر فرمایا الحی القیوم، حی کا ذکر معنی میں نے ذکر کر دیا تھا، یعنی وہ عالم بھی ہے، وہ قادر ہے، قدرت والا ہے، اور دوسرا یہاں پر الحی سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ کمال والا ہے۔ حی، حیات کا مطلب ہوتا ہے کمال، کامل ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب زمین میں سبزہ اگا دیتا ہے تو فرماتا ہے کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ کیسے اللہ تعالیٰ زمین کے مرنے کے بعد اسے زندہ کر دیتا ہے۔ تو بھئی زمین کا مرنا کیا ہے؟ زمین میں کوئی روح ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے اور پھر روح آ جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا پھلنا پھولنا، اس کا کمال والا ہو جانا اور برگ و بار لانا
اور سبزہ اگا دینا اور پھل اور پھول اگا کر لوگوں کو اس سے فائدے پہنچا دینا، یہ زمین کا بہترین مصرف ہے۔ جب زمین یہ کرتی ہے تو سمجھ لو حیات والی ہو گئی۔ تو حیات کا مطلب ہے کمال۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا ذکر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اب اپنی صفات کا ذکر فرمایا الحی، وہ کمال ہی کمال والا ہے۔ اور ہمارے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو زندگی ہوتی ہے تو ہم کامل ہوتے ہیں، روح نکل جاتی ہے تو بتائیے ہل بھی نہیں سکتا بندہ۔ اب اس کے ساتھ چاہے جو کر لو، جہاں رکھ دو، جس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرو، تو یہ زندگی ایک کمال ہے جس کی وجہ سے جتنی بھی خصوصیات اور خوبیاں اس ذات میں موجود ہیں وہ زندگی کے ہونے پر موقوف ہیں کہ زندگی ہوگی تو ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ دیکھ بھی سکے گا، چل بھی سکے گا، اپنے فیصلے خود بھی کر سکے گا، بول بھی سکے گا، سن بھی سکے گا۔ تو جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ زندگی کی مرہون منت ہے۔ تو زندگی کمال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا حی، کمال کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروایا کہ وہ کامل ہے۔ اور کیسا کامل ہے کہ اس کی صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، کسی نے اس کو یہ خوبیاں اور کمالات دیے نہیں ہیں، وہ ان کمالات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کبھی بھی اس کی صفات اور اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے، اس کے کمالات پر فنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں بھی کمالات دی، ہمیں بھی زندگی دی، لیکن ہم ان کمالات میں اللہ کے محتاج، اور ہمارے کمالات محدود کہ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کمالات کو ختم فرمائے گا۔ تو اللہ کا کمال والا ہونا، حی ہونا، یعنی کمال والا ہونا کیسا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کمال والا ہے، اور ہمیشہ سے تو ہے، یہ پیچھے کی بات کر رہے ہیں، قدیم ابدی بھی ہیں اس کے کمالات کے، کبھی بھی کوئی لمحہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے کمالات پر ایک لمحے کے لیے بھی فنا طاری ہو جائے، کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسا حی ہے کہ ہمیشہ سے باکمال ہے اور ہمیشہ باکمال رہنے والا ہے، الحی۔ تو جب آپ اس تصور کو ذہن میں رکھ کر اب الحی پڑھیں گے تو قلب میں نورانیت پیدا ہوگی، اور آپ کو ایک اعتماد حاصل ہوگا کہ ہاں میں ایسے رب کا ماننے والا ہوں جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ آپ کو اعتماد فراہم کرے گا کہ میں حق پر ہوں۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے اعتقادات کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ سوچ اور فکر اور نظریہ اور یہ کلام آپ کو یہ اعتماد فراہم کرتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا کرم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی تو ایسی تھی کہ انہیں اپنا دین چھوڑ کر اس دین میں داخل ہونا پڑا، اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، مارے بھی کھانی پڑی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں جو ابتدائی دور میں ایمان لے آئی، تو ان کے گھر والوں نے ان کو کیا کیا کہ شہد کھلا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ اب جب شہد کھلائیں گے اور دھوپ میں بندہ جائے گا تو اس کو شدید پیاس لگے گی، لیکن وہ پانی نہیں دیتے تھے ان کو۔ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ تو پانی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ لیکن عورت ہے، حضور کی تبلیغ کی ایسی برکت اسے حاصل ہوئی اور ایسی نورانیت آپ کے قلب میں پیدا ہوئی کہ اب وہ استقامت والا پہاڑ ہے وہ عورت، حالانکہ صنف نازک کہتے ہیں کہ ذرا ڈانٹو تو رونے لگ جائے، لیکن اسلام کے معاملے میں حضور کی تبلیغ کی وجہ سے ایسے مضبوط افراد نے جنم لیا کہ پھر چاہے ان کو کچھ بھی کرو، ان کے ٹکڑے بھی کر دو، وہ اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر میں نہیں لوٹے۔ یہ انہوں نے قربانیاں دی، اور ہمیں یہ قربانی نہیں دینی پڑی ہے، تو بتائیے اللہ کا بہت بڑا فضل اور کمال ہم پر ہے یا نہیں ہے؟ کیا پتا حضور کے دور میں ہوتے اور حضور کا انکار ہی کر دیتے، معاذ اللہ۔ کتنی مصیبتیں تھیں اطراف میں، کتنی سختیاں تھیں، بہت زیادہ سپریشن، بہت زیادہ ظلم اور بربریت۔ سرداران قریش جو ہے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سارے اگر اس طرف ہو گئے تو ہم تو کمزور پڑ جائیں گے، تو ہماری تو سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے نہیں کیا اور طرح طرح کے مظالم کیے۔ لوہے کی سلاخوں سے جسموں کو داغا ہے مسلمان ہونے والوں کو، انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، وہ ہدایت جو انہیں بڑی مشقت کے بعد حاصل ہوئی تھی، اور جس کے برقرار رکھنے کے لیے انہیں بڑی ہمت کا اور بڑی جانفشانی کا مظاہرہ کرنا پڑا، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی اور ثبوت پیش کیا کہ ان کے نزدیک اللہ کے دین کی اہمیت زیادہ ہے، جان کی اہمیت کم ہے۔
لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزور طبیعتوں کی وجہ سے ایسا کوئی بوجھ ڈالا نہیں ہے. ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم وقت شکر گزار رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت مقدسہ میں جو کچھ فرمایا ہے، اگر آپ اپنے تصور میں چشم تصور میں یہ لا کر جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ قلب میں لذت محسوس ہوگی اور اس کی نورانیت کو آپ جانیں گے، اور ایک اعتماد، ایک وثوق اور ایک مضبوطی آپ کو حاصل ہوگی. کسی بھی تذبذب کا بندہ شکار نہیں ہو سکتا، کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے دین سے بدزن نہیں ہو سکتا. کبھی کوئی مشکل بھی آئے گی تو اللہ کے بارے میں زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلے گا کہ وہ بڑا جلیل القدر ہے، بڑی عظمت والا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمارا فائدہ ہی کرتا ہے، چاہے آزمائش میں مبتلا کر کے فرمائے یا نعمتیں دے کے فرمائے. تو جب یہ اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے تو زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر مل گیا ہے. باقی دوسروں کو دیکھو پھل پھول رہے ہیں مصیبتوں نے تو جیسے ہمارے ہی گھر کا راستہ دیکھ لیا. تو جب اللہ کی ذات پاک پر، اس کی صفات پاک پر ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو اس طرح کے فسادات سے انسان اپنے آپ کو بچاتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے فساد میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو انجام کیا ہوگا؟ بتائیے معاذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نکلا تو اس نے اللہ کا کیا نقصان کیا؟ اللہ کا کیا نقصان کیا اس نے؟ جو لوگ حضور کی دعوت کے باوجود، حضور کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود، اتنا عظمت والا قرآن اترتا ہوا دیکھنے کے باوجود کہ حضور کے پاس جو بھی جاتا تھا حضور اس کو قرآن سناتے تھے، اور وہ جب پلٹتا تھا تو حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیا کلام ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے تھے نا جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو کس کا نقصان ہوا؟ دین کا نقصان ہوا؟ نہیں. حضور کا نقصان ہوا؟ نہیں. اللہ کا کوئی انہوں نے نقصان کر لیا؟ نہیں. اپنا ہی انہوں نے نقصان کر لیا. اور ایک اور توجہ طلب امر ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ کیسے لوگ تھے کہ حضور موجود ہیں اور حضور کی موجودگی میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، حضور کی مبارک سیرت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے مبارک کردار کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے. وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو ہمیں ذرا اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ وہی قرآن آج بھی تو ہے، وہی حضور کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے آج بھی تو ہے. ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے؟ تو ان میں تو ہمیں بہت زیادہ عیب نظر آتے ہیں، لیکن اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا کہ اس دین کے ساتھ، اس دین کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کیا سلوک روا رکھا. ہماری ترجیحات میں دین کہیں آتا ہے؟ صبح سے شام تک کی جو مصروفیات ہیں اس میں کہیں دین کی کوئی تڑپ آتی ہو، کوئی اس اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا کوئی جذبہ آتا ہو، خود اپنے ذات پر دین کے نفاذ کے سلسلے میں کوئی کوشش نظر آتی ہو، کوئی سنجیدگی نظر آتی ہو. اسی طرح سے اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد میں یہ دین منتقل کرنے کے سلسلے میں ہم کسی درجے میں سنجیدہ نظر آتے ہیں. تو ہمیں وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ حضور کو دیکھنے کے باوجود اس ہدایت سے حصہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو ان پر تعجب ہو رہا ہے، اپنی ذات پر نہیں ہو رہا. اپنے آپ پر تعجب نہیں ہوتا کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. بنیادی عقائد اگر مسلمان سے پوچھتے ہیں تو آج وہ نہیں بتا پاتا ہے. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ تو اگر وہ یہ نہیں کر رہا، مثال کے طور پر ہم پہنچاتے رہیں گے اور پیار اور محبت سے، اور ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں ادب اور احترام سے یہ چیز منتقل کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ انبیاء بھی تھکے نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی زندگی 950 برس تھی. 950 سال تک ایک شخص اللہ کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچاتا رہا. 950 سال. لیکن وہ تھکے نہیں. نبی کا کام ہے وہ پہنچائیں گے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دے، جو ہمت کر کے آگے آئے اور اس ہدایت کو قبول کرے. لیکن پہنچانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اجر لکھ دیتا ہے. ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی کمرے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لوگ پھر بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں. یہ حضور کی انتہائی کوشش پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین میں شامل کرنے کے لیے، انہیں دیندار بنانے کے لیے کس طرح سے کوشش فرماتے ہیں. تو حضور تو کوشش فرماتے رہے اپنے دور مبارک میں بھی، اور قیامت تک کے لیے حضور کا پیغام، حضور کی کوشش ہی ہے یا نہیں ہے. اور حضور کے امتیوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کو لیا اور آگے پہنچاتے رہے اور پہنچاتے رہے. تو پہنچانے والا نہیں تھکے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کا کردار ہے، اور عالم نبی کا وارث ہوتا ہے. تو علم
علم کا وہ وارث ہے، نبی نے کوئی مال نہیں چھوڑا، وہ علم کا وارث ہے، وہ علم حاصل بھی کرتا ہے اور آگے لوگوں تک علم کی دولت پہنچاتا بھی ہے، تو وہ پہنچاتا رہے گا، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم دین سے وابستہ ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق عملی کوشش نظر آنی چاہیے کہ بھئی پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا تو بے قراری پیدا ہونی چاہیے کہ اب اگلا قدم کس طرح سے اٹھایا جائے۔ تو بہرحال ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بڑی تشویش ہوتی ہے کہ کافروں نے حضور کے ہوتے ہوئے، یہ سب دیکھتے ہوئے اس ہدایت سے حصہ حاصل نہیں کیا تو ہم نے کون سا کر لیا۔ تو دوسروں پر اعتراض کرنے سے کے بجائے ذرا اپنے آپ کو بندہ دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری کوتاہیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال یہاں الحی کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے ذکر کے بعد اپنے کمال کی طرف ہماری توجہ کرائی کہ وہ کامل ہے، اور کیسا کامل ہے کہ اس کے کمال ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ اس کے کمالات رہنے والے ہیں۔ القیوم کے بارے میں بھی بات ہو گئی تھی کہ القیوم خود بخود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو ساری کائنات کو قائم رکھنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں کتنے ذرات ہیں، ایک ایک ذرے کا پتہ، تو یہ اس کی وسعت علمی کا بھی بیان ہے کہ کتنا علم ہے اس کے پاس، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جتنے موجودات ہیں ان کو جانتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جانتا ہے جس کا کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں قدرت کی ضرورت بھی ہے، پاور کی ضرورت بھی ہے۔ اگر میں کسی شخص کو دیکھوں گا کہ اسے کچھ لوگ مار رہے ہیں تو مجھے علم تو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پٹ رہا ہے اور یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، لیکن مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے بچانے کی کہ میں اگر بچانے جاؤں گا تو یہ مجھے بھی ماریں گے۔ تو اس کا مطلب علم ہونے کے بعد عمل کب ہو سکتا ہے کہ جب قدرت اور طاقت بھی ہو۔ تو اللہ قیوم ہے، یعنی جانتا بھی ہے اور جاننے کے بعد اتنی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ ان کو قائم رکھ سکے۔ تو گویا کہ ایک لفظ ارشاد فرمایا، اس ایک صفت کے اندر فرما دیا کہ وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی نے قائم رکھا ہوا نہیں ہے، اور ساری کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے، اور اس قائم رکھنے کے لیے کمال علم کی بھی ضرورت ہے اور کمال قدرت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا ایک لفظ میں اللہ نے کتنا بیان فرما دیا کہ وہ ساری کائنات کو قائم بھی رکھنے والا ہے، کمال علم والا بھی ہے اور کمال قدرت والا ہے۔ ایک لفظ، یہ تو ہم بہت سمیٹ کے وقت مختصر ہوتا ہے تو سمیٹ کر کے اتنی چیز ذکر کر کے آگے بڑھ جائیں، ورنہ اگر اس میں رک جائیں تو بہت زیادہ تفصیلی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کے الفاظ میں معانی کا سمندر کیسا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابتداءً آیت ذکر کی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ سمندر کے پانی یہ روشنائی بن جائے اور کوئی لکھنے والا تیرے رب کی تعریف لکھے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کی تعریف ختم ہو، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور ایسے ہی سمندر اور بھی لے کر آ جائیں تب بھی تیرے رب کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو یہ وہ کلام ہے، جب اس کی عظمت کا پتہ چلے گا، جب اس کے اندر موجود معانی اور گہرائی کا پتہ چلے گا، اور وہ گہرائی بھی یہ ہے کہ انسانی حیثیت سے جتنی نکال سکتے تھے وہ نکال سکے، ورنہ یہ ایسا سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا کہ جس کی کوئی نہ حد ہے نہ کوئی حساب ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ آج تک جو تفسیریں لکھ دی گئی وہ بس ہے، اب کوئی نیا نقطہ قرآن سے نہیں نکلے گا۔ آپ جتنی بار پڑھو گے آپ کو ایک نئی لذت محسوس ہوگی، آپ جتنی بار پڑھو گے علم اور عرفان کے نئے نکات اور نئے سمندر آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اگر وہ بندہ عربی زبان جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو سوچ کے کثیر زاویے یہ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک قیوم کی صفت میں اور حی کی ایک لفظ کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر معانی اور مفاہیم کو ذکر فرما دیا۔ مزید فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اب جب قیوم ہے اور باقی رکھے ہوئے ہے تو اس کے لیے علم اور قدرت کی ضرورت ہے، یعنی وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہم وقت متوجہ ہے، تبھی تو قائم رکھ سکے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند پکڑ سکتی ہے۔ جو بڑے بڑے حاکم اور بادشاہ بھی ہوں گے، اگر ان پہ اور کوئی غالب نہیں آتا، ان کا دبدبہ ہے، لیکن اونگ اور نیند تو ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. اور یہ اونگ اور نیند غافل کرنے والی صفات ہیں. تو یہ چھوٹی سی صفت بھی ادنا درجے میں اللہ کو غافل نہیں کر سکتی، تو کوئی اور اللہ پر کیا غالب آ سکے گا؟ کہ جب اونگ اور نیند جو ہر ایک کو اپنے غلبے میں لے لیتی ہے، جو جاندار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی اپنے غلبے میں نہیں لے سکتی، تو کوئی اور بڑی چیز، کوئی اور اس کے علاوہ چیز اللہ تعالیٰ پر کیسے غالب آ سکتی ہے؟ کہ ہر شے مغلوب ہے نیند اور اونگ سے. تو جب وہ اللہ پر غالب نہیں آ سکتی اور اللہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا اور اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا، تو کوئی اور چیز بھی اس پر غالب نہیں آ سکتی. مزید فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ہی کی ملکیت ہے. لہو یہ لام جو ہے وہ ملکیت کے لیے بھی ہوتا ہے اور لام نفع انتفاع کے لیے بھی ہوتا ہے. ھذا القلم لک، یہ قلم تمہارے لیے ہے. یہاں پہ بھی لام آیا، اس کا مطلب ہے تمہارے فائدے کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں آپ کو مالک بنا دوں تو پھر ملکیت کے لیے بھی ہوگا. ھذا القلم لک، یہ آپ کا ہے، تو ملکیت کا بھی فائدہ دیتا ہے لام، اور نفع کا بھی فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا هو الذی خلق لکم، یہاں بھی لا ہے، لکم، وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ. تو یہاں پر لام ملکیت کا ہے یا لام انتفاع کا ہے یا نفع کا ہے. تو اب ہر چیز تو ہماری ملکیت نہیں ہو سکتی نا. اس کا مطلب یہ ملکیت کا معنی یہاں نہیں ہے بلکہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. تو لام جو ہے کبھی نفع کا معنی دیتا ہے اور کبھی ملکیت کا معنی دیتا ہے. یہاں پر جو لام ہے لہو میں جو لام ہے لہو، یہ نفع کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے نفع اٹھانے سے پاک و صاف ہے. ہر شے جو اللہ کے سوا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کو کیا نفع پہنچائے گی؟ وہ تو خود اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ بنایا ہوا اللہ کو کیا نفع پہنچائے گا؟ اور اگر نفع پہنچا سکتا ہے، فرض کر لیں تو جب وہ نہیں تھا تو یہ نفع اللہ کو نہیں پہنچ رہا تھا. اس کا مطلب یہ کوئی بھی مخلوق کسی بھی درجے میں اللہ کو کوئی نفع پہنچانے والی نہیں ہے. اگر نفع پہنچائے تو اس کا مطلب اللہ کی اس شے کی طرف محتاجی ہوگی. یہ پنکھا مجھے نفع پہنچاتا نہیں ہوگا تو میں ہوا کے لیے اس پنکھے کا محتاج ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے. تو لہو میں لام نفع کا نہیں ہے، کس چیز کا ہے؟ ملکیت کا ہے. لہو، ہر شے اس ہی کی ملکیت میں ہے، وہی ہر شے کا مالک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب یہ ملکیت جو ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے. جب آپ یہاں پر جب اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جا رہی ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، تو اس میں 4 معانی کا احتمال نکلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بالکل صحیح معنی ہے، یعنی اس کی مخلوق ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ملکیت کے لیے ہے کہ ہر شے اس کی مملوک ہے. تو اسلام سے یہ والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر شے کا خالق بھی ہے اور ہر شے کا مالک بھی ہے. لہو ما فی السماوات والارض، ہر شے اس کی عبادت گزار ہے، یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہر شے اس کے قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. تو مملوک بھی ہے، مخلوق بھی ہے اس کی، اسی کی مملوک ہے کہ وہ ہر شے کا مالک ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شے عبادت گزار ہے. لیکن اب اس میں جو یہ 2 معانی ہیں کہ اللہ کا ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، یہ معنی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی خالق ہے. اور عبادت والا معنی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہر ایک اللہ کی عبادت کہاں کر رہا ہے؟ بت پرست تو بت کی عبادت کر رہا ہے، سورج کو پوجنے والا سورج کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنا. اور اگرچہ کافر جو ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں بھی کر رہا ہے،
اس کے پورے وجود کو دیکھیں تو وہ اللہ ہی کی عظمت کا پتہ دیتا ہے کہ اس کو بنایا کس نے، اس کا ذرہ ذرہ اس خالق کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے ہر شے کا وجود اللہ ہی کی عظمت کی دلیل بن کر ابھرا ہوتا ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں نشانی ہے کہ وہ نشانی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ واحد ہے اور یکتا ہے۔ تو کافر کا وجود بھی اگرچہ وہ اپنے وجود کے اپنی زبان سے اللہ کا اقرار نہیں کرتا، لیکن اس کا جسم اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اسی وحدہ لا شریک نے اس جسم کو تخلیق فرمایا۔ جو کچھ کمالات اس میں موجود ہیں، یہ کمالات اس بات کی دلیل ہے کہ اسی وحدہ لا شریک نے ان کمالات کو پیدا کیا۔ تو اس جہت سے دیکھیں گے تو ہر ایک شے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسی کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، کیونکہ وہی ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ لہذا یہ معنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے، یہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالی ہی ہر شے کے لیے عبادت کے لائق ہے، یہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک مالک ہونے کا تعلق ہے تو مالک اللہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی مالک بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ملک کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ عطا فرماتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھی کون سا ملک اللہ کے پاس ہے؟ پاکستان والوں کے پاس ہے، انڈیا والوں کے پاس ہے، روس والوں کے پاس ہے، امریکہ والوں کے پاس ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں کون سا ملک ہے؟ آپ کیا کہو گے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کو جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور ہر چیز میں بادشاہی اللہ ہی کی ہے، تو حقیقتاً مالک کون ہے؟ حقیقتاً مالک ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہاں پر اگر ملکیت کا معنی لیں تو یہ ملکیت حقیقتاً اللہ ہی کے لیے ہے ہر شے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس قدر جسے چاہتا ہے ملک بھی عطا کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہمارا گھر، ہمارا وطن، ہماری فیکٹری، ہماری گاڑی، یہ ساری چیزیں حقیقتاً اللہ کی ملک ہیں، لیکن مجازی طور پر اللہ نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا تو وہ مجازاً اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہی عطا فرمائی، بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہر خیر میں کثرت عطا کر دی۔ اب کثرت تو کوئی حساب میں اور آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کثرت کتنی ہے؟ وہ میری اور آپ کی کثرت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ اور اللہ کا کثیر کیا ہے؟ تو پہلے اللہ کے قلیل کو ذرا سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل متاع الدنیا قلیل، اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع بہت قلیل ہے۔ بتائیے اس پوری دنیا کا مال و متاع کا حساب ہم لگا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات کے مال و متاع کا حساب ہم لگا سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم دریافت کر سکے ہیں، ساری چیزوں کو جان سکے ہیں، ان میں موجود اوصاف اور کمالات کا حساب ہم لگا چکے ہیں؟ نہیں، یہ ایکسپینڈ کرتی چلی جا رہی ہے یہ پوری کائنات۔ ہم اس کائنات کا حساب اور اس کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کائنات کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے پیارے ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے۔ تو اللہ کا قلیل ایسا ہے کہ جس کا ہم حساب ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کوثر کا اور خیر کثیر کا حساب کون لگا سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی ہوا پر بھی قوت عطا کر دی اور اتنی زبردست بادشاہت آپ کو کہ پرندے آپ کی زبان سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے حضور کو ایسی سلطنت عطا کر دی کہ چاند کو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائے، درخت کو اشارہ کریں تو جڑیں اکھاڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے۔
پتھروں کو اشارہ کریں تو پتھر گواہی دیں، کنکریاں آپ کی رسالت کی گواہی دیں جو ابو جہل کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ نے ایک توجہ فرمائی اور توجہ سے مردہ کنکریوں میں جان پیدا کر دی اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہے۔ کیسی سلطنت، کیسی کثرت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ تو یہ جو کثرت عطا فرمائی یہ بھی قرآن میں موجود ہے، مذکور ہے، ذکر کی گئی ہے۔ اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ بھی قرآن میں ہے، اور اللہ نے اپنے لیے بیان کیا کہ اس میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا وہ حقیقتاً ہے، وہ حقیقی طور پر ہر شے کا خالق اور مالک ہے، اور وہ ان چیزوں کے مالک ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور باقی جس کو جو کچھ دیا، خیر کثیر بھی دی، تو اس خیر کثیر کے حصول میں وہ اپنے رب کریم کی طرف محتاج ہے۔ باقی ساری کائنات ان کے در دولت سے نعمتیں حاصل کرتی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عطا اس طرف سے ہوتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کے پاس آتا ہے اور پھر حضور تقسیم فرماتے ہیں۔ لیکن حضور اس عطا میں اللہ تعالیٰ کے محتاج، اور مخلوق کس طرف رجوع کرتی ہے؟ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے بندوں کی عظمت کے بیان میں ذکر فرمائی ہے کہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ہی کی ملکیت ہے۔ یہاں حسر پیدا کیا گیا، اس ہی کی ملکیت ہے۔ تو بھائی پھر کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، یہ گھر میرا ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور کسی کا نہیں ہے۔ اللہ یہاں فرما اس ہی کی ملکیت ہے، تو ہاں اس ہی کی ملکیت ہے حقیقتاً۔ اور باقی جس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اس کے حصول میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا نوازا نواز دیا۔ تو گویا کہ ان دو طرح کی آیات میں کوئی تعارض اور کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہر ایک آیت مقدسہ کو اپنے اپنے مقام پر رکھیں گے تو اسلام کی بہترین صورت اور عملی شکل اور ایک بہترین اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہر ایک آیت کو اپنے مقام پر رکھیں گے تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اور آپ کو جو ظاہری طور پر ایک ٹکراؤ سا نظر آ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا سب کچھ ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ فرماتا ہے کہ ہم نے خیر کثیر دے دیا، تو دیا تو حضور فرمائیں گے نا کہ میرے پاس سے مجھے ملا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہے اور حضور کہتے ہیں میرا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حقیقتاً اللہ مالک ہے، اور باقی اللہ نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ یہ ما فی السماوات، ماں پر بھی کلام کرنا ہے، السماوات الارض پر بھی کلام کریں گے۔ اور اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اگلا مضمون شفاعت کا مضمون ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی کچھ بنیادی باتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقائد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔